بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، آپ کو اسلامی وظائف کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے یا آپ اسلامی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا میسیج سینڈ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر شرعی اصولوں کے مطابق کی جائے گی اور جو بھی آپ کا دینی سوال ہوا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج بھی چند سوالات ہیں، میں ترتیب کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دیتا ہوں۔ کیا کسی غیر مسلم کو قرآن جی تحفے میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو غیر مسلم کو قرآن جی تحفے میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں بہترین صورت یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر آ جائے تو پھر آپ اسے قرآن جی سنائیں، یا پھر آپ اسے یوٹیوب سے قرآن جی کا لنک بھیج دیں، آپ اسے کہیں کہ آپ قرآن جی کی تلاوت سنیں، قرآن جی کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ مصحف اسے تحفے میں نہیں دے سکتے، یا ایک دو آیت آپ اسے خط لکھ دیں اور ایک دو آیت اس کے اوپر لکھ دیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا اور اس پر قرآن جی کی آیت لکھی۔ تو بات یہ ہے کہ مصحف لے کر غیر مسلموں کے علاقے کی طرف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جی لے کر آپ غیر مسلموں کے علاقے کی طرف نہ سفر کریں۔ ظاہری بات ہے وہ قرآن جی کی بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قرآن جی لے کر غیر مسلموں کے علاقے کی جانب سفر نہ کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا اپنا نام مسلمین رکھنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، بریلوی یہ نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ قرآن جی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو خوارج کا پیروکار ہے، معتزلہ کے عقائد کا متحمل ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو صرف آپ جماعت المسلمین کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے، بریلوی نہیں کہہ سکتے، یا کوئی بھی جو موجودہ ہمارے زمانے میں مکاتب فکر ہے وہ کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین یہ بطور وصف کے ذکر کیا ہے، بطور علم کے ذکر نہیں کیا۔ ویسے تو مسلمانوں کو مومنین بھی کہا گیا ہے، عباد اللہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی نام کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے جو بھی ان کے صفاتی نام ہے۔ جس طرح کچھ صحابہ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، تو جبکہ سارے کے سارے مسلمین ہیں، وہ کہتے ہیں جی صرف اپنے آپ کو جماعت المسلمین آپ کہلوا سکتے ہیں۔ بھئی اگر آپ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر صرف آپ کو مسلمین ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کہلوائیں، حالانکہ اس جماعت المسلمین سے مراد ہے جو ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق کرنے والے ہیں، جو اختلاف سے بچ کر ایک خلیفہ کی بیعت کرنے والے ہیں اور اس کی بیعت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جو حدیث میں جماعت کا لفظ آیا ہے وہ تا مدورہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو جماعت المسلمین ہے یہ لمبی تا کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ ان کا دعویٰ باطل ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ جماعت المسلمین لفظ لیا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو جو بھی آپ کا وصف ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو متصف آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث آپ کہلوا سکتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کہلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف اس بنا پر جی فلاں اپنے آپ کو جماعت المسلمین سے منسلک نہیں کرتا تو اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، تو یہ اہل اسلام کا اس طرح کا عمل نہیں ہے۔ پھر ایسے گمراہ کن عقائد جو پہلے گمراہ فرقوں کے تھے، ایسے تمام کے تمام گمراہ کن عقائد ہیں ایسے لوگوں کے، دوسرے مسلمان ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ جماعت المسلمین سے منسلک نہیں ہے لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کیا بیٹا اپنے باپ کا قرض اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی باپ مقروض ہے اور بیٹے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اپنے باپ کا وہ قرض ادا کر دے اس زکوٰۃ کے پیسے سے؟ تو بات یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے بیٹا اپنے باپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ذاتی پیسوں میں سے اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں فقراء مساکین وہ ان میں ڈیوائیڈ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مصارف کا ذکر کیا ہے وہ ان کو دے،
چونکہ والدین کو مرتے دم تک ان کا خیال رکھنا، ایک ایک ضرورت کو پورا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو چاہیے کہ جو اس کے اپنے ذاتی پیسے ہیں اس سے وہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ غرباء، فقراء، مساکین جو ہیں وہ ان میں ڈیوائیڈ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق تمام احکامات جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔